بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے 26واں پارہ پڑھ رہے ہیں۔ اس کے شروع میں سورۃ الاحقاف ہے۔ احقاف حقفتن کی جمع ہے، حقفتن کی، جس کا معنی ہوتا ہے ٹیلے۔ تو چونکہ یہ احقاف یہ قوم عاد کی جگہ تھی۔ قوم عاد آج کل اگر آپ سعودی عرب میں ریاض سے یمن کی طرف جائیں تو یہ سارا علاقہ اس وقت ان کا تھا۔ یہ مطلب یہاں پر یہ قوم آباد تھی۔ جو آج کل علاقہ یہ تقریباً یہ سارا ٹیلوں والا اور صحرائی علاقہ ہے بھی سارا، ریاض سے یمن تک کا۔ تو ادھر وہ قوم آباد تھی، قوم عاد۔ اس لیے اس سورت کا نام سورۃ احقاف ہے، کیونکہ اس کے اندر احقاف والوں کا تذکرہ ہوا ہے۔ تو شروع میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے اور ساری کائنات کی ہم نے تخلیق کی ہے۔ والذین کفروا عما انذروا معرضون قل ارایتم ما تدعون من دون اللہ ارونی، اے نبی کہہ دیجئے ان کو کہ میں نے تو ساری کائنات پیدا کی ہے، تو تمہارے شرکاء نے جو تم میرے مقابلے میں شریک ٹھہراتے ہو، ارونی ماذا خلقوا، لاؤ مجھے دکھاؤ نا، پرمیشن دکھاؤ، انہوں نے کیا مطلب پیدا کیا۔ ماذا خلقوا من الارض، زمین میں سے کوئی چیز انہوں نے پیدا کی ہے۔ ام لہم شرک فی السماوات، یہاں کہ انہوں نے کوئی آسمان کے اندر شراکت داری اختیار کی ہے، کیا انہوں نے کیا ہے، ذرا بتلاؤ مجھے۔ دیکھیے اللہ رب العزت کا انداز، بار بار نئے سے نئے طریقے سے اللہ رب العزت کا سمجھانا، یہ اللہ رب العزت کی اپنے بندوں سے بے جا اور بہت زیادہ محبت کا نتیجہ ہے، اور یہ دلیل ہے۔ ورنہ اللہ رب العزت چاہتا نہیں سمجھ تو جائے باڑ میں ان کو جہنم سے بھر دوں گا، مجھے کیا۔ اللہ رب العزت یہ کہہ سکتے تھے، سوچ سکتے تھے، لیکن نہیں، اللہ رب بار بار اپنے بندوں کو سمجھانا کہ میری عبادت کرو، اللہ کے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نبی کی اطاعت کر لو، گناہوں سے محفوظ ہو جاؤ، جہنم سے محفوظ ہو جاؤ گے، جنت کے اندر داخلہ ہو جائے گا تمہارا، میں تم پہ راضی ہو جاؤں گا۔ بار بار اللہ رب العزت یہ نئے سے نئے انداز میں سمجھا رہے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر یہ لوگوں کا کہنا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل نہیں ہوا، اور یہ جو ہے نا جادوگر ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس کا اللہ رب العزت نے نفی کیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر تم کفر کرو گے اور مطلب ایمان لے آؤ گے تو اللہ کی جنتوں کے مہمان ہو جاؤ گا، کفر کرو گے تو ورنہ اللہ رب العزت نے پہلی قوموں کو جس طرح تباہ و برباد کیا، تمہیں بھی تباہ و برباد کر دے گا۔ اللہ رب العزت کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے یہ انسان کو وصیت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے، نیکی کرے۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، کہ اس کی ماں نے اس انسان کو پریشانیوں کے بعد پریشانیاں، پھر پریشانیاں، یعنی پریشانیاں جیلتی اس کو جنم دیا ہے، پریشانیوں کے اندر، تکلیفوں کے اندر اس کو جنم دیا ہے، تو لہٰذا اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ، ماں کے ساتھ احسان کرے۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس انسان کو ماں کے اٹھانے کی، یعنی پیدا کرنے کی اور دودھ پلانے کی مکمل مدت وہ 30 مہینے ہے کم از کم۔ اس کے بعد یہ جب جوان ہو جاتا ہے، پھر 40 سال کو پہنچ جاتا ہے یہ انسان، تو پھر کہتا ہے اے میرے رب مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکریہ ادا کروں جو تو نے مجھ پر کی ہیں اور میرے والدین پر بھی، اور مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور میرے لیے میری اولاد کی اصلاح فرما دے، میں توبہ کرتا ہوں، میں مسلمانوں میں سے ہو جاتا ہوں۔ یہ دعا اپنی اولاد کے لیے اور اپنے لیے بار بار ہر انسان کو کرنی چاہیے، خصوصاً جو 40 سال کے آگے پیچھے ہوں ان کو تو لازمی کرنی چاہیے، اور ویسے بھی جو بندہ شادی شدہ ہو جائے، بچوں والا ہو جائے، تو اس کو تو بالاولیٰ اور بہت ہی اہم یہ دعا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دعا کی قبولیت کے بارے میں خود کہا ہے کہ انی اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، کہ یہی وہ لوگ ہیں جو لوگ یہ دعا کرتے ہیں، ہم ان سے یہ دعا قبول کرتے ہیں، ان سے نیک عمل ہم قبول کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ دعا سورۃ احقاف کے دوسرے رکوع کے اندر ہے۔ یہ ہر بندے کو جو کہتے ہیں نا ہماری اولادیں نافرمان ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہماری بیوی ہماری بات نہیں مانتی، اور جو بیویاں کہتی ہیں کہ ہمارے شوہر بات نہیں مانتے اور اولاد ہماری بات نہیں مانتی، نافرمان ہو گئی ہے، تو ان کو چاہیے، یہ دعا ایک مجرب دعا ہے،
اور اس کا ناغہ نہیں کرنا چاہیے، اس کا وظیفہ کرنا چاہیے۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ یہ سورۃ احقاف کی 15 نمبر آیت ہے، یہ یاد کر لیجیے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب ان کافروں کو جہنم پر پیش کیا جائے گا نا تو یہ کہیں گے کہ اللہ ہم نے تو دنیا کے اندر بہت بڑے فلاحی کام ہم نے کیے، بڑے بڑے ہم نے پروجیکٹ تیار کیے ہیں لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے، بہت بڑی ہم نے نام کمایا، نیکیاں کی ہیں لوگوں پر۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تمہاری وہ نیکیاں اور تمہارے وہ بڑے بڑے پروجیکٹ اور تمہاری بڑی بڑی مطلب کارنامے تمہارے وہ دنیا کے اندر ہی رہ گئے ہیں۔ کیوں؟ تم نے کلمہ ہی نہیں پڑھا، تم نے توحید کو ہی نہیں اپنایا، مشرک ہی رہے، کافر ہونے کے باوجود، مشرک ہونے کے بعد تم نیکیاں تو کرتے رہے، لیکن جب تک کلمہ نہیں پڑھو گے، دائرہ اسلام کے اندر داخل نہیں، تو تمہاری وہ نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب تم نام اپنا نام کمانے کے لیے نیکیاں حاصل کرتے تھے، وہ نام تمہیں دنیا کے اندر مل چکا ہے، اب میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر احقاف والوں کا تذکرہ ہے قوم عاد کا، وَاذْكُرْ أَخَا عَاد، عاد کے بھائی کو یاد کا، مطلب عاد کون؟ عاد کا بھائی کون؟ یعنی ان کا نبی۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، یعنی ہود علیہ السلام ان کے نبی تھے اور قوم عاد کی طرف آئے تھے، تو کہا ہود کو ذکر کرو، یاد کرو، اذ انذر قومہ بالاحقاف، جب اس ہود نے اپنی قوم کو احقاف پہ ڈرایا تھا، یعنی ادھر ٹیلوں میں بیٹھ کر، اس جگہ پہ بیٹھ کر جب اس نے ڈرایا تھا، تو کیا ڈرایا تھا؟ وہ ان پر عذاب آنے والا تھا، وہ اس عذاب سے ڈرایا تھا۔ عذاب کیا تھا؟ عذاب تھا بادل، بادل ان پر آئے۔ کیسے؟ یہ جب بادل آئے نا تو اللہ وہ بڑے خوش ہوئے کہ لو جی اب بارش ہونے لگی ہے اور اب مطلب ہوائیں چلیں گی، ہم انجوائے کریں گے۔ تو قوم ہود علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ رب العزت کا عذاب ہے، اس میں ہوائیں ہیں اور طوفان ہے، تو لہٰذا تم اللہ سے اب بھی تائب ہو، جو ابھی بھی وقت ہے، لیکن وہ تائب نہیں ہوئے۔ اللہ رب العزت ان بادلوں کے ذریعے سے ہوائیں بھیجی، طوفان بھیجا، اور ان طوفان کے وجہ سے ایسے گرے پڑے کہ صرف اور صرف اس آبادی میں ان کے مکانات نظر آتے تھے، باقی سب انسان ملیا میٹ ہو جائے گا، اور ایسے ملیا میٹ ہوئے اللہ رب العزت نے نقشہ کھینچا، کہا کہ انہم اعجاز نخل خاویہ، ایسے گرے پڑے تھے جیسے کھجوروں کے تنے وہ گر کر نیچے ایسے پڑے ہوتے ہیں نا، لمبے لمبے، تو بے جان ہوتے ہیں، کوئی کسی قسم کی پرواہ نہیں ہوتی، تو ایسے وہ کھجوروں کے تنوں جیسے وہ نیچے گرے ہوئے تھے۔ اس کے بعد فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یہ قریش مکہ، مشرکین مکہ، تیری اے نبی اگر بات نہیں نہ مان رہے تو پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، کتنی ہی بستیاں ہم نے تجھ سے پہلے بھی، ان لوگوں سے پہلے بھی ہلاک کی ہیں، تو اگر آج یہ نہیں مان رہے تو پریشان نہیں ہونا۔ ہم نے آپ کو ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا کہ ان کو زبردستی کان سے پکڑ کر ان کو مطلب اسلام کی طرف لاؤ، ایسا نہیں ہے۔ آپ ان علیک الا البلاغ، آپ کا کام تو صرف پہنچانا ہے، آگے پھر ہمارا کام ہے۔ تو اس کے بعد پھر سورۃ محمد شروع ہوتی ہے۔ سورۃ محمد یہ مدنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اندر زیادہ تر جہادی احکام بیان ہوئے ہیں۔ اس کے شروع میں فرمایا کہ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، جب تم کافروں سے ملو تو ان کی گردنوں کو مارو، حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ، یہاں تک کہ جب تم اچھی طرح خون بہا لو، فشد الوثاق، اچھی طرح ان کا مطلب ملیا میٹ کاٹ دو، خون بہا لو، اچھی طرح قتل و غارت اچھی طرح کر دو، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، یہاں تو اس کے بعد ان کو قیدی بنا لو، تو یہاں فدیہ لے کر چھوڑ دو۔ اصل میں ہوا یہ کہ بدر کے اندر نا، جب بدر کی لڑائی تھی تو وہ سارے آپس میں رشتہ دار تھے، مارنے والا وہ رشتہ دار کو مار رہا ہے، یعنی کچھ رشتہ داروں میں سے کچھ رشتہ دار کافر تھے اور کچھ رشتہ دار وہ مسلمان تھے، یعنی رشتہ داروں کی آپس میں لڑائی ہو رہی تھی، تو اس وقت اچھی طرح سے خون نہیں بہایا گیا تھا، وہ پکڑ دکڑ شروع ہو گئی تھی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا ایسا نہیں ہے، کافروں کو جب لڑائی کرنی ہے تو اچھی طرح لڑائی کرو، اچھی طرح، جب ان کا خون نہ بہا لو تب تک ان کو قیدی نہ بناؤ، جب ان کی پشت ٹوٹ جائے، جب وہ شکست مان لیں، تب ان کی پکڑ دکڑ شروع کرو۔ کہا
سیہدیہم ویصلح بالہم یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ، اے ایمان والو اگر اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، یعنی اللہ کی مدد کرنے کا مطلب اللہ کے دین کی حفاظت کرو گے، اللہ کے احکامات پر عمل کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم اور تمہارے قدموں کو ثابت کر دے گا۔ تو پھر کچھ جنت کے اندر نہروں کا، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، اس جنت کی مثال جس کا متقین سے وعدہ کیا گیا ہے، فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں پانی کی نہریں ہوں گی، دودھ کی نہریں ہوں گی، اور ایسی نہریں لم یتغیر طعمہ، کہ جس دودھ کا ذائقہ تبدیل ہی نہیں ہوگا، سبحان اللہ، وانہار من خمر لذۃ للشاربین، شراب کی نہریں ہوں گی اور وہ شراب جو پینے والوں کو لذت دے گی، وانہار من عسل مصفی، اور شہد کی نہریں ہوں گی، سبحان اللہ، ولہم فیہا من کل الثمرات، اس میں ہر قسم کے پھل ہوں گے اور اللہ رب العزت کی طرف سے مغفرت ہوگی۔ اس کے بعد ساتھ ہی جہنمیوں کا تذکرہ کر دیا کہ جو جہنمی ہیں وہ ہمیشہ ہمیش جہنم کے اندر رہیں گے اور ان کو کھولتا ہوا گرم ابلتا ہوا پانی پلایا جائے گا اور وہ ان کی آنتڑیوں کو نکال باہر پھینکے گا۔ اس کے بعد فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی فَاعْلَمْ، تو جان لے، تو علم حاصل کر لے کہ انہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ اس بات کو لے کر امام بخاری علیہ الرحمہ نے باب باندھا ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا، کہ علم حاصل کرو کہ اللہ ایک ہے، یہ جان لو کہ اللہ ایک ہے۔ کہا کہ ہر چیز سے پہلے علم ہے، ہر چیز سے پہلے علم ہے، توحید سے پہلے بھی علم ہے۔ جب تک علم نہیں تب تک مطلب تم صحیح معنوں میں توحید حاصل کر ہی نہیں پاؤ گے، توحید پر صحیح معنوں میں عمل کر ہی نہیں پاؤ گے، تمہیں نہیں پتہ چلے گا شرک کیا ہے۔ سب اعمال سے پہلے علم ہے، علم نہیں تو اعمال صحیح طرح سے نہیں کر پاؤ گے، علم نہیں تو قرآن و حدیث پر صحیح طرح سے عمل نہیں کر پاؤ گے۔ جس طرح کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو علم حاصل کروایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ، سب سے پہلے، یعنی سب سے پہلے پڑھایا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے انسان کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے جہاں تک ممکن ہو سکے۔ تعلیم کا میدان ایسا میدان ہے کہ بندہ ہر میدان میں ہر دن، ہر روز، ہر مہینے کوئی نہ کوئی اس کو نئی چیز سیکھنے کو ملتی ہے، تو اس لیے تعلیم پہلے حاصل کرنی چاہیے۔ ہاں جو لوگ مطلب کاروبار میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ ان کا بہانہ ہے کہ ہمارا مطلب بالکل ٹائم نہیں ملتا، ہم پڑھ نہیں پائیں، تو ان سے گزارش ہے کہ اتنی تعلیم حاصل کر لیں گے کم از کم توحید اور شرک کی پہچان ہو جائے، اور جو ضروری چیزیں ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور اس کے علاوہ جو لوگوں کے ساتھ لین دین کیسے کرنا ہے، کم از کم اتنی چیزوں کا پتہ ہو جائے کہ اسلام پر ہم عمل کر لیں، اتنی تعلیم ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال برباد نہ کر لینا۔ کیا مطلب کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کے اعمال محفوظ ہیں، اور جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرے گا، کسی اور کی، کسی مولوی، پیر، فقیر کی اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں بات مانے گا تو اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، سن لو اے لوگو، دنیا کے لوگو، دنیا کی زندگی ایک کھیل اور تماشا ہے، یہ آنکھ کی چمک ہے، تو تم ایمان لاؤ، اصل تمہارا ٹارگٹ، ویژن تمہارا آخرت ہونا چاہیے، آخرت کو سنوارنے کے لیے تم جو بھی کام کرو آخرت کو سنوارنے کے لیے کرو، اپنی دنیا کے پیچھے نہ بھاگو، دنیا کے پیچھے بھاگو گے دنیا تمہارے آگے بھاگے گی حتیٰ کہ تم قبروں تک جا پہنچو گے، الہاکم التکاثر حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں دیکھ لی، مال کی ہوس پھر بھی ختم نہ ہوئی۔ تو اس لیے اللہ یہ فرمانا چاہتا ہے کہ اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے جو بھی کام کرو کرو۔ اس کے بعد فرمایا ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، کہا خرچ کر لو ورنہ تم خود بخیل ہو جاؤ گے، اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو، اگر تم خرچ کرو گے تو بخیل نہیں ہوگے۔ کیا مطلب؟ جو بندہ خرچ کر رہا ہے وہ تو ظاہری طور پر تو یار میں اگر اپنے جیب میں سے 1000 میں سے 100 روپیہ دے رہا ہوں کسی کو تو کم تو ہو گیا نا، تو کہا نہیں کم نہیں ہوں گے، تم دو گے تو اللہ اس کے بدلے میں تمہیں اور دے گا،
کیا مطلب؟ وہ زیادہ ہو گئے تو بخیل نہیں ہو گئے. بخیل کا مطلب یعنی تم خرچ نہیں کرو گے تو تم خود مطلب کہتے ہیں تم اپنے آپ پر بخل کرو گے. اپنے آپ پر بخل کرنے کا مطلب کیا ہے کہ تم خرچ نہیں کرو گے, اللہ تم پر خرچ نہیں کرے گا. جب خرچ نہیں کرے گا تو وہی حساب برابر ہو جائے گا پھر. تو کہا واللہ الغنی وانتم الفقراء, اللہ کو ضرورت نہیں ہے لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ اس کی منشا یہ ہے کہ بندہ بندے پر خرچ کرے, بندہ بندے کے حقوق ادا کرے. اس کے بعد ہے سورۃ الفتح. سورۃ فتح یہ بھی مدنی ہے, اور یہ سورۃ فتح اس وقت اتری تھی جب 6 ہجری کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حدیبیہ کیا, اس کے اندر ایک صلح ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں کوئی بھی نہیں چاہتا تھا, نہ صحابہ کرام چاہتے تھے کہ ہماری صلح ہو جائے مشرکین سے, نہ مشرکین چاہتے تھے کہ ہم ان سے صلح کریں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ پھیلایا, عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا مکہ میں کہ جاؤ ان سے صلح کی پیشکش کرو. تو انہوں نے کچھ سوچنے کا ٹائم لیا. جب تھوڑا سا وقت زیادہ ہو گیا تو افواہ پھیل گئی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ پر بیعت لی, اس کو بیعت رضوان بولتے ہیں. ایک درخت کے نیچے اسی صورت کے اندر اس کا تذکرہ آ رہا ہے. بیعت لی کہ وعدہ کرو کہ عثمان کا بدلہ لیے بغیر ہم واپس نہیں جائیں گے. یہ بیعت اتنی مطلب اللہ رب العزت کو پسند ہے, اس کو کہا دیا بیعت رضوان کہ یہ خوشنودی والی بیعت ہے, اللہ کو راضی کرنے والی بیعت تھی. تو سارے صحابہ کرام نے بیعت کر لی کہ ہم عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے. خیر یہ تھوڑا وقت گزرا تو یہ افواہ جھوٹی نکلی. تو مشرکین کی طرف سے سہیل بن عمر آیا, تو ادھر سے جو لکھنے والے تھے مسلمانوں کی طرف سے جو صلح لکھنے والے تھے وہ علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے. سہیل آ کر ہی کہنے لگا کہ جی میں یہ جو کہتے ہیں نا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مشرکین مکہ کے درمیان صلح ہے, یہ نہیں بات. محمد الرسول اللہ نہیں, اگر ہم محمد کو رسول اللہ مان لیں تو پھر بات ہی ختم, پھر لڑائی جھگڑا ختم, پھر کس چیز کی صلح کر رہے ہیں. ہم آپ کو محمد رسول اللہ نہیں مانتے, بلکہ لکھو محمد بن عبداللہ کا جو محمد بن عبداللہ کی وہ مشرکین مکہ سے صلح ہو رہی ہے. محمد الرسول اللہ, رسول اللہ ختم کر دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا, اے علی ختم کر دو. علی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے جی میری ہمت تو نہیں ہے کہ میں یہ لفظ ختم کروں. کہا مجھے بتلاؤ کہاں لکھا ہوا ہے, میں اس کو ختم کر دیتا ہوں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے نا, ان پڑھ تھے, ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ لفظ کہاں لکھا ہوا, کیسے لکھا ہوا ہے. تو علی رضی اللہ عنہ نے پھر بتلایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کو ختم کر دیا, کہا دیا محمد بن عبداللہ سے. خیر اس کے بعد پھر ایک اور شرط, کڑی شرط انہوں نے رکھی کہ جو مکہ سے مدینہ کی طرف چلا جائے گا مسلمان ہو کر, مدینہ والے پابند ہو کر ان کو ہم ہماری طرف واپس کریں. اور جو مدینہ سے مکہ کی طرف آ جائے گا اور مکہ والے پھر پابند نہیں ہوں گے کہ ان کو ہم واپس کریں, یعنی مدینہ والے واپس لازمی کریں گے, مکہ والے ان کو واپس نہیں کریں گے. یہ بہت گران اور مشکل تھی شرط. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ابھی شرط طے ہی ہوئی تھی, بات ہوئی تھی کہ ایک صحابی آگے سہیل بن عمر کا ہی بیٹا آ گیا, کہنے لگا جی اے اللہ کے نبی جی مجھے ابھی بھی لے لیجئے, ابھی سین نہیں ہوئے, سین کرنے سے پہلے مجھے قبول کر لیجئے, مجھے مدینہ لے جائیے. تو کہا نہیں ابھی ہم نے چلو اگرچہ سین نہیں کیے لیکن ہم نے بات کر لی ہے, اب اس شرط کے مطابق, اس صلح کے مطابق ہم آپ کو نہیں لے سکتے. خیر یہ صلح تھی, اور یہ اس کے اندر عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی صحابہ کرام بہت مطلب غصے میں تھے, اور کہہ رہے تھے کہ ایک تو مطلب شرط یہ کہ محمد رسول اللہ ختم کر دیا, محمد بن عبداللہ لکھا دیا, اور ایک یہ شرط کہ ان کی طرف سے مکہ والوں کی طرف سے ہمارے پاس جو آ جائے گا ہم اس کو واپس کریں گے, اور ہمارا بندہ اگر ان کی طرف چلا گیا تو وہ واپس نہیں کریں گے. یہ بہت مطلب ان کو پریشان کر رہی تھی. اللہ کے نبی نے ان کو سمجھایا کہ ایسی بات نہیں ہے, انشاءاللہ ایک وقت آئے گا بہت ہی اس کے نتائج اچھے ہوں گے. تو پھر نتائج اس کے اچھے ہوئے بھی, بہت لوگ مطلب مسلمان ہو گئے اس چیز کو دیکھ کر, حتیٰ کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی اس صلح کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے. تو اللہ رب العزت نے اس فتح کو فتح مبین کہا ہے کہ یہ بہت بڑی فتح ہے. ہر وقت لڑائی نہیں ہوتی, اور ہر فتح لڑائی کے اندر ہی نہیں ہوتی, بسا اوقات کوئی ایسی فتحیں ہوتی ہیں کہ وہ لڑائی کے بغیر صلح کے اندر بھی ہو جاتی ہے. تو یہ بہت بڑی فتح تھی, مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ایک امن وحدہ ہو گیا تھا, اور پھر یہ مکہ اور مدینہ والوں کے درمیان ہوا تھا.
تو باقی جو قبائل تھے اور کافر تھے وہ ان کو مکہ اور مدینہ والوں کو دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا کرتے ہیں. تو جب کہیں بھی لڑائی ہوتی تھی تو کچھ لوگ مکہ والوں کی طرف ہو جاتے اور کچھ مدینہ والوں کی طرف. جب اب یہ صلح ہو گئی تو پھر اب کچھ لوگ مدینہ والوں کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کر لیا اور کچھ قبائل نے مکہ والوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا. تو اس طرح سے مدینہ والوں کے ساتھ بھی کئی قبائل نے معاہدہ کیا کہ بھائی ہم آپ کا دفاع کریں گے، آپ ہمارا دفاع کریں گے، ہم آپ سے لڑائی نہیں کریں گے، آپ ہم سے لڑائی نہیں کریں گے. تو اس طرح سے ایک مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاعی پوزیشن پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گئی تھی، دفاعی پوزیشن بھی اور جنگی پوزیشن بھی. تو اس فتح کو اللہ رب العزت نے بہت بڑی فتح کہا اے لوگوں ہم نے آپ کو رسول کو شاہد مبشر نذیر بنا کر بھیجا ہے، اس کی اطاعت کرو، اس پر ایمان لاؤ اور اس کی عزت کرو، اس کی توقیر کرو اور صبح و شام اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرو. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جن لوگوں نے آپ سے بیعت کی حقیقت میں ان لوگوں نے اللہ سے بیعت کی. بہت اللہ رب العزت کو خوشی ہوئی اس بیعت پر. کہا ید اللہ فوق ایدیہم، یہ تیرے ہاتھ کے اوپر صحابہ کا ہاتھ نہیں تھا بلکہ ہمارا ہاتھ تھا، اللہ رب العزت خود کہہ رہے ہیں. تو خیر یہاں پر پھر اس کے بعد کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جن لوگوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت کی تھی اللہ ان سے راضی ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر کہا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، محمد اللہ کے رسول ہیں. اور یہ جو محمد بن عبداللہ لکھوا رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بات نہیں، حقیقت کے اندر محمد رسول اللہ ہی ہیں. تو صحابہ کرام جو آپ کے ساتھ، اے اللہ کے نبی جو آپ کے ساتھ صحابہ کرام ہیں، یہ کافروں پر سخت اور آپس کے اندر نرم ہیں. ہمارا حال بھی یہی ہونا چاہیے، ہم آپس کے اندر مومنوں کے درمیان نرم ہوں اور جب کافروں پر جپٹیں تو سختی سے جپٹیں. اس کے بعد سورۃ الحجرات ہے، یہ بھی مدنی ہے. اس کے اندر بھی معاشرتی احکام بہت زیادہ بیان ہوئے ہیں، آداب بیان ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ رہنے سہنے کے طریقے بیان ہوئے ہیں کہ تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے. چھوٹی سی صورت ہے لیکن اگر ہم چاہیں تو 6 مہینے اس کے اوپر، اس کی تفسیر کے اوپر لگ سکتے ہیں. بہت لمبا پیریڈ ہے ہر بات پر، ہر ایت پر. تو خیر ہم ادھر اختصار کے ساتھ صرف ان چیزوں کا نام لیتے جائیں گے تو جس پر آپ انشاءاللہ یاد کر لیں. سب سے پہلے سورۃ حجرات، یہ حجرات ان کی جمع ہے جس کا معنی چھوٹا کمرہ، چھوٹا سا حجرہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ گھروں، چھوٹے سے گھروں کا تذکرہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے چھوٹے سے گھروں کا تذکرہ ہے، اس وجہ سے حجرات اس کا نام ہے. فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ اس کے رسول کی آواز سے بلند اپنی آواز نہ کرو. کیا مطلب آگے نہ بڑھو؟ ایک تو بے ادبی کرتے ہوئے آگے نہ بڑھو، اور دوسری بات کہ اللہ اس کے رسول کی بات نہیں، یہ قرآن و حدیث ہے، تو اس قرآن و حدیث پر کسی اور کی بات کو ترجیح نہ دو. اگر تم ترجیح دو گے تو تم اللہ اس کے رسول کی باتوں سے آگے بڑھ رہے ہو. تو لہٰذا یہ ادب کے بھی خلاف ہے اور ویسے بھی قرآن و حدیث کے یہ خلاف ہے، یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. کہا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، رسول اللہ کے پاس جب آؤ اپنی آواز پست کر لیا کرو، ہلکی. یہ نہیں یخرج لنا محمد، اے محمد ہمارے لیے باہر آئیے، نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ادب کے دائرے کے اندر رہ کر پستی والی آواز سے اللہ کے نبی کو پکاریں. یہاں پر اب اللہ کے نبی کو دیکھیں اب پکارا تو نہیں جا رہا کیونکہ وہ فوت ہو چکے ہیں. تو یہاں پر یہی ہے کہ قرآن و حدیث کا ہم ادب کریں، اس کا بہترین ادب اس پر عمل ہے، اور عمل کے ساتھ ساتھ ہم ظاہری ادب جو ہو سکتا ہے وہ بھی کریں اور ساتھ عمل بھی کریں. اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی بھی خبر لے کر آ جائے تو اس کی تحقیق کیے بغیر کوئی بھی ایکشن نہیں لینا. یہ بھی ایک بہت بڑا مطلب ایک ادب ہے معاشرے کا. اس کے بعد فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مومنوں کو 2 گروہ آپس میں لڑ جائے تو ان کی آپس میں صلح کرا دو، کیونکہ وہ آپس میں بھائی ہیں. ان اللہ يحب المقسطین، اور صلح کرنے والوں سے اللہ رب العزت پسند کرتا ہے. انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی ہیں، تم ان کی آپس میں صلح کرواؤ. مومنوں تم ایک قوم دوسری قوم سے مذاق نہ کرے، بھائی مومن مرد سے اور عورت سے، نہ مومن مرد عورت سے اور نہ ہی مومن عورت
مرد سے مذاق کرے اور ایک دوسرے کے برے القاب نہ لو، اور اس کے بعد فرمایا کہ بدگمانی نہ کرو۔ بدگمانی کرنا ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ تو نہ لگاؤ باتوں کی، جو تم مطلب ایک بندہ تمہیں بات سنوانے ہی نہیں چاہ رہا تو اس کے درپے نہ ہو جاؤ، اس کو جان بوجھ کر نہ سننے کی کوشش کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ایک دوسرے بندے کو بات سنوانا ہی نہیں چاہتا اور وہ کان لگا کر سن لیتا ہے، فرمایا اس کے کانوں میں گرم سلاخیں ڈالی جائیں گی، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ محفوظ فرمائے۔ غیبت نہ کرو، غیبت بہت بری چیز ہے، یعنی یہ میں ایک نام ہی لے رہا ہوں، مذاق نہ کرو، ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو، اور اسی طرح غیبت نہ کرو، اور اسی طرح ٹو نہ لگاؤ، اور بدگمانی نہ کرو، اور اسی طرح سے فرمایا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے، اچھا یہ بات یاد رہے کہ یہ ٹو لگانا، غیبت کرنا اور یہ ساری چیزیں ایک پورا مضمون ہے، اور اس پر بہت اچھے دلائل ہیں قرآن و حدیث کے اندر، تو میں نے صرف آپ کے سامنے ان کا نام لیا بس۔ فرمایا ہم نے تمہارے قبیلے بنائے ہیں، لتعارفوا، تمہاری برادریاں بنائی ہیں تاکہ تمہاری پہچان ہو جائے، ورنہ حقیقت کے اندر دو ایک لیول ہے، وہ تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، معزز تم میں سے وہی ہے جو متقی ہوگا۔ قبیلوں کی بنیاد پر، برادریوں کی بنیاد پر معزز نہیں ہے کہ وہ فلاں برادری سے ہے اس لیے وہ معزز ہے، اور یہ فلاں ہیچ برادری سے ہے تو اس لیے معزز ہے، نہیں۔ برادریاں فخر کرنے کے لیے نہیں کہ میں جٹ ہوں بھائی، میں فلاں ہوں، تو کون ہوتا ہے، تو میرا کمی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ برادریاں فخر کرنے کے لیے نہیں، برادریاں تقوی کے لیے یا عزت کے لیے معیار نہیں، عزت کے لیے معیار وہ تقوی ہے۔ جو متقی ہوگا وہی معزز ہوگا اور وہی جنت کا حقدار ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس کے بعد سورۃ کاف شروع ہو جاتی ہے۔ سورۃ کاف اللہ کے نبی بہت زیادہ پڑھتے تھے، حتیٰ کہ بس اوقات جمعے میں پڑھتے تھے، اتنی پڑھتے تھے کہ کئی صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے یہ سن کر یاد کر لی تھی۔ اس کے شروع میں بھی یہ سورۃ مکی ہے نا، تو اس کے شروع میں بھی وہی قیامت کا تذکرہ ہے اور قیامت والے دن دوبارہ اٹھائے جانے کا تذکرہ ہے۔ پھر اختصار کے ساتھ نوح اور سمود اور فرعون کی قوم اور لوط علیہ السلام کی قوم اور اصحاب الایکہ اور قوم تبع، ان سب کا اختصار کے ساتھ تذکرہ ہے۔ پھر فرمایا کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے ہم شارح کے بھی زیادہ قریب ہے۔ کیسا قریب ہے اللہ رب العزت، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن وہ ہمارے قریب ہے، لہٰذا ہمیں اللہ رب العزت سے ڈائریکٹ بات کرنی چاہیے، کسی کا وسیلہ، کسی زندہ انسان کا وسیلہ نہیں دینا چاہیے اللہ رب العزت کو۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت اچھا جہنم کا تذکرہ، اس کے بعد جہنم کو کہا جائے گا یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، جب ہم جہنم سے پوچھیں گے کہ تیرے اندر جتنے بھی ہم نے انسان ڈالے ہیں کافی ہیں، وہ کہے گی هل من مزید، نہیں میرے اندر اور بھی ابھی گنجائش ہے، اور ڈالو۔ تو اللہ رب العزت پھر جہنمیوں کے پیٹوں کو اور ان کے جسموں کو بڑا کر دے گا، زیادہ بڑا کر دے گا، جس کی وجہ سے وہ جہنم بھر جائے گی، اللہ رب العزت محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی والی آیت ہے، نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار، یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا ہم جانتے ہیں، وما انت علیہم بجبار، تو ان پر دروغہ نہیں ہے، تو ان پر سختی نہیں کر سکتا، فذکر بالقرآن، بس تو ان کو قرآن کے ساتھ نصیحت کر، من یخاف وعید، اس کو نصیحت کر جو ہماری وجہ سے ڈرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری اصلاح فرمائے، سننے جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔